جن کی زندگی بھی خوشگوار، خوبصورت، اور جن کا دنیا سے جانا بھی خوشگوار اور خوبصورت ہے، جن کی موت کے لمحات کو دیکھ کر انسان کو موت پر رشک آتا ہے، واقعی محسوس ہوتا ہے کہ موت اللہ کا کتنا بڑا تحفہ اور عطیہ ہے۔ گزر رہا ہے نا یہ اسلامی مہینہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم، کیسی زندگی گزاری، کیسی زندگی گزاری۔ آخری لمحات میں کتنا خوبصورت جملہ ان کی زبان پر، رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ اکبر، رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ ہے خوبصورت انجام۔ اے میرے پروردگار، فرما برداری کی حالت میں ہی اٹھانا ہے اور صالحین میں ہی داخل کرنا ہے، صالحین میں ہی داخل کرنا ہے۔ دیکھ لیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی زندگی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، کہ جب تیروں سے چھلنی ہو گئے، تلواروں کے زخموں سے چور ہو گئے اور نڈال ہو کر زمین پر لپکے ہیں سجدہ ادا کرنے کے لیے، اللہ اکبر، کیا خوبصورت آخری منظر ہے۔ سجدے کی طرف لپک رہے ہیں اور زمین پر جا کر اللہ سے کیا گفتگو کی، صبر علی قضائک یا رب لا الہ سواک۔ کتنا پیارا جملہ، اے میرے مالک میں تیری قضا پہ راضی، اے میرے اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر زخم لگا، خون کا فوارہ پھوٹا اور اچھلا، اور سامنے قرآن حکیم یوں رکھا ہوا تھا، ادھر جسم سے نکل کر خون کا فوارہ قرآن حکیم کی اس آیت پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ ادھر سے اس زخمی حالت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ یہ ہے خاتمہ بالایمان، یہ ہے خوبصورت آخری لمحات، جس کی زندگی دین کے رنگ میں رنگی گئی، آخری لمحات میں وہی رنگ اس سے جھلکتا ہوا نظر آئے گا، جھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا جب آخری لمحہ آیا تو ایک کاتب کو بلایا، لکھنے کے لیے ایک کاتب کو بلایا، اور بلا کر اس سے فرمایا، ایک کلمہ وہ ہے جو میرے دل کے اوپر لکھا ہوا ہے، ایک کلمہ وہ ہے جو میرے دل کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس سے میرا سینہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اب تو اسی کلمے کو کاغذ پہ لکھ دے، میں دیکھ کر اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کروں، میں دیکھ کر اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کروں۔ جب کاتب نے مکمل کلمہ لکھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کاغذ کا کلمہ اور دل کا کلمہ آپس میں ملے تو روح پرواز کر گئی۔ یہ ہے خاتمہ بالخیر، جس کے بارے میں حضور نے تلقین کی کہ خاتمہ بالخیر مانگا کریں، وہی کامیاب ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے۔ بر صغیر کے بہت بڑے بادشاہ، جن کی زندگی اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ گئی، جو کاتب قرآن بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، اور ناشر قرآن بھی، جو قرآن حکیم کو ہاتھوں سے لکھتے بھی ہیں، دل میں محفوظ بھی کیا، لوگوں میں نشر بھی کیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ
اللہ کے قرآن سے اتنی محبت، اللہ کی ذات سے اتنی محبت، اللہ نے اس محبت کو ظاہر کیا۔ جب آخری وقت آیا تو زبان مبارک سے نکلا لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں۔ کیا خوبصورت ہیں آخری لمحات، زندگی کے آخری لمحات کیا خوبصورت ہیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی اللہ کی کتاب کو دے دی، اللہ کے قرآن کو دے دی۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ کوئی آدمی بات نہیں سنتا تھا، لکڑی سے بنی ہوئی ریلیں آگے رکھ لیتے تھے اور قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر ان کو سناتے تھے، اور یہ بھی فرماتے تھے لوگ میری بات کو نہیں سنتے، میں تمہیں قرآن حکیم سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے دلوں کو اتنا متوجہ کیا، اتنا متوجہ کیا کہ ایک وہ وقت بھی آیا جب ان کا جنازہ اٹھا تو لاکھوں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ان کے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، ان کی قبر سے خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ کتنے خوبصورت آخری لمحات کہ نماز عشاء کے وقت سجدے کے عالم میں چلے گئے، اور سجدے کے عالم میں زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، جب تیسری مرتبہ فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ تو روح پرواز کر کے اعلیٰ علیین میں پہنچ چکی تھی، روح پرواز کر کے اعلیٰ علیین میں پہنچ چکی تھی۔ یہ ہیں نیک لوگوں کے، اللہ والوں کے زندگی کے بہترین لمحات، خوبصورت لمحات۔ ان کے پیچھے چلیں گے تو خاتمہ اسی طرح کا ہوگا، اور اگر اللہ کے دشمنوں کے پیچھے چلیں گے تو پھر خاتمہ ان جیسا ہوگا۔